Unit number 1, Tolerance of the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. اس لیسن میں ہم سیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری لرننگ آؤٹ کمز. اس لیسن سے ہم کیا کچھ سیکھیں گے؟ تو اس یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے اٹینٹیو سکلز آپ سیکھیں گے، اور کویسچن آنسر آف پرسنل ریلیونس، کمیونیکیشن کے جو سکلز ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ سلیبلز سیکھیں گے کہ صحیح طرح پروناؤنس کیسے کرتے ہیں کسی ورڈ کو. گیس دا میننگ آف دا ورڈ ان دا ٹیکسٹ، کہ آپ سیاق و سباق سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے. اینالائز دیٹ ٹیکسٹ کمپرائزز اے گروپ آف پیراگرافس دیٹ ڈیولپ آن دا مین آئیڈیا. اسی طرح گروپ آف پیراگرافس سے کس طرح ایک مین آئیڈیا نکلتا ہے. اسی طرح آپ جملے کی خصوصیات سیکھیں گے، ورڈز اور وربز. یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس کو تفصیل کے ساتھ. ایکسپلین دا میننگ آف ورڈز یوزنگ ڈکشنری. ڈکشنری میں الفاظ معنی دیکھیں گے. پیراگراف کس طرح لکھتے ہیں. رائٹ نیریٹیوز ٹو ڈیولپ ریئل اور امیجنڈ ایکسپیرینسز. ہم نیریٹیو بلڈ کرنا سیکھیں گے. اور ویل اسٹرکچرڈ ایونٹ سیکوینسز، کسی واقعے کو اسٹرکچر اور اس کو ترتیب کس طرح دیتے ہیں. اپلائی ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ اسکلز. اور یہ جو ریڈنگ کے ایڈیٹنگ کے اسکلز ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے. ٹاک ٹائم. ٹالرنس کسے کہتے ہیں؟ ٹالرنس جیسے ہم نے ذکر کیا برداشت کرنے کو اور صبر کرنے کو کہتے ہیں. What comes to your mind when you hear the word؟ تو آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے صبر کرنا. In a classroom how can you be tolerant؟ آپ کلاس روم میں کس طرح برداشت کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، تحمل کر سکتے ہیں. How will you stop a fight between two children؟ اگر دو بچے لڑ رہے ہیں تو آپ کس طرح روکیں گے اور ان کو کس طرح ٹھنڈا کریں گے. پری ریڈنگ سے پہلے. ڈو یو نو دا میننگ آف ٹالرنس؟ کیا آپ کو ٹالرنس کا مطلب پتہ ہے؟ اب ہمیں پتہ چل گیا. کین یو ریکال این انسیڈنٹ آف ٹالرنس فرام دا لائف آف دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو کیا آپ کوئی واقعہ ذکر کر سکتے ہیں؟ کوئی واقعہ آپ کو یاد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور اس میں سے ہم چند آپ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ طائف کا جو واقعہ ہے جب بچوں نے پتھر مارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں. ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس. مشکلات کو اور درد کو برداشت کرنے کو ہم کہتے ہیں ٹالرنس. اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک. اور جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو بھی آپ برداشت کریں. فار ایگزامپل مثال یہ ہے وین یو آر ان پوزیشن ٹو ٹیک ریونج. جب آپ کسی بدلہ لے سکتے ہیں بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، اور آپ بدلہ نہیں لیتے، یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس. آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دا گریٹسٹ ٹالرنس واز پریکٹس بائی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وائل ریڈنگ ہیو یو ایور شون ٹالرنس پریکٹیکلی؟ کیا آپ نے کبھی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے؟ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ پہلا پیراگراف ہے اور یہ دوسرا ہے. The رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم is a model of tolerance. He صلی اللہ علیہ وسلم never wished ill for anyone. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس کا نمونہ ہیں اور آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone. ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور ابو سفیان جو ہیں وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے بیفور ہی بیکیم اے مسلم. اسلام قبول کرنے سے پہلے اور مسلم یا مسلمان بننے سے پہلے. ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ مکرمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. تو جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کو معاف کیا بلکہ اس کا اکرام بھی کیا. بائی ڈکلیئرنگ ایمنسٹی. ایمنسٹی کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ ایمنسٹی؟ یہاں پہ لکھا ہے وائل ریڈنگ میں. تو ایمنسٹی کا مطلب بھی یہی ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، پارڈن. وین دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم went to the Taif to preach Islam,
the people threw stones at him. تو یہ تیسرا پیراگراف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے اسلام کی دعوت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے. حضرت جبرائیل یا گیبریل کہتے ہیں انگلش میں علیہ السلام asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on the occasion. جبریل علیہ السلام نے پوچھا اس موقع پر، اس آزمائش کے موقع پر، Allah has heard your people saying to you and what they have replied back to you. Allah has sent the angel of the mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. and what they have replied back to you. اور انہیں کیا جواب دیا ہے. اللہ has sent the angel of the mountains. اللہ نے پہاڑ کے فرشتے بھیجے ہیں کہ آپ ان کو حکم دیں اور وہ بجا لائیں، وہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیں اور یہ لوگ مر جائیں. So that you may order him to do whatever you wish to these people. The angel of the mountains called and greeted Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam and then said, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, order what you wish. آپ حکم دیں ہمیں. If you like, I will let al-akhshabain fall on them. ہم یہ دو پہاڑ ہیں یہ ان کے اوپر گرا دیں گے. جبل الاخشبین یہ ہم ان کے اوپر گرا دیں گے. The Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو نہیں. But I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone. نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ لائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے. And will worship none besides him. اور وہ نہیں کریں گے عبادت سوائے اللہ کی. We should follow the teachings of our Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی اتباع کرنی چاہیے. We learn from his life how much tolerance he practiced صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا برداشت کیا. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کا مظاہرہ کیا. We learn from his life how much tolerance he صلی اللہ علیہ وسلم practiced. ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بہت بردباری کا مظاہرہ کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے even prayed دعا کی اپنے دشمنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹربل کیا یعنی ان کو تنگ کیا. In his صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ایڈریس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ یا آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said revenge for bloodshed. بدلہ لینا خون کا as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. یہ جاہلیت کے زمانے کا کسٹم اور طور طریقہ اور رویہ اور جاہلیت کی تراث ہے، یہ اسلام میں ممنوع ہے، فوربیڈن ہے، حرام ہے. I forgive those who murdered my cousin. میں معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے کزن کا ابن ربیعہ کا قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ said, I served the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. By Allah, he صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything I said or did. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور اللہ کی قسم انہوں نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا، یا جو میں نے کچھ کہا کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. 5واں پیراگراف ہوئی as Muslim should follow the noble example of the tolerance of our رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے اور نوبل اگزامپل ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to لیک آف ٹالرنس. تو ہماری جو سوسائٹی کا اور معاشرے کا جو زوال ہے اور جو ایک کانفلکٹ، ایک مسئلے مسائل اور خلافات چل رہے ہیں وہ عدم تحمل کی وجہ سے چل رہے ہیں. The meanness can only be cured by following the noble example set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا علاج یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اگزامپل ہے ان کو فالو کریں. The meanness can only be cured by following the noble example set by our
beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خطرے کا جو علاج ہے، اس کا زوال ہے، اس کا کیور ہے، وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا گیا اگزامپل ہے اور نمونہ ہے اس کو فالو کریں. گلوسری یہاں پر ورڈ میننگز ہیں ہمارے پاس. ہارڈ شپ سم تھنگ دیٹ کازز سفرنگ. ہارڈ شپ یعنی مشکلات. سم تھنگ دیٹ کازز سفرنگ. ڈسپلے ٹو شو کسی چیز کا مظاہرہ کرنا. ٹربل بھی ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تنگ کرنا ہوتا ہے، پین یا بادر کرنا. ڈسٹروائے مطلب کسی چیز کو تباہ کرنا. ریکگنائز ٹو ایکنالج کسی چیز کو پہچاننا. پیشنس صبر کرنا. دا ایبلٹی ٹو بیئر سفرنگ وداؤٹ کمپلیننگ کسی چیز کو سفر کرنا بغیر اس کا شکوہ کیے. فاربیڈن پروہیبٹڈ حرام چیز یا اللیگل. مرڈر ٹو کل انلافلی کسی چیز کا قتل کرنا غیر قانونی طور پہ. ریونج ڈیلیبریٹ پنشمنٹ اور انجری انفلیکٹڈ ان ریٹرن فار واٹ ون ہیز سفرڈ کسی کا بدلہ لینا، جان بوجھ کے اس کو سزا دینا یا اس کو تکلیف پہنچانا اس کے بدلے میں جو اس نے اذیت دی ہے. کسٹم a tradition and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society. کسٹم ہوتا ہے کسی معاشرے کے یا کسی ملک کے طور طریقے جو اس ملک میں قبول کیے جاتے ہیں یا جو رسم و رواج ہوتی ہیں. Objected said something to express one's disapproval of or disagreement. Object کرنا مطلب تنقید کرنا، غیر رضامندی کا اظہار کرنا. اورل کمیونیکیشن سکلز یہاں پر ایک ڈائلاگ ہے. اسلم اینڈ عمران آر فائٹنگ. اصغر ٹرائز ٹو ریزالو دا ایشو. اسلم اور عمران جو ہے ان کا پھڈا چل رہا ہے اور جو اصغر ہے وہ صلح کرنے کے لیے آیا ہے، وہ صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کی کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ اصغر کہتے ہیں وائی آر یو فائٹنگ ود عمران، تم عمران کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اسلم جواب دیتا ہے ہی ہیز ٹیکن مائی پین، ہی از ناٹ گیونگ اٹ بیک ٹو می اینڈ سیئنگ اٹس لاسٹ. تو اسلم کہتا ہے کہ اس نے میرا پین لیا اور وہ مجھے واپس نہیں دے رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پین گم ہو گیا. یہ تقریباً ہر کلاس کی لڑائی ہوتی ہے. اصغر یو شوڈ ناٹ فائٹ ود ہم، انسٹیڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ. تو اصغر کہتا ہے کہ تو اسے نہ لڑ، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران کہتا ہے آئی ہیڈ پلیس دا پین آن دا ڈیسک اینڈ ناؤ اٹ از ناٹ دیر. عمران کہتے ہیں میں نے ٹیبل پر پین رکھا تھا ڈیسک پر اور اب وہ نہیں ہے وہاں پر. They all start looking for the pen but in vain. تو سب ڈھونڈنے لگتے ہیں پین کو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. but in vain یعنی کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اصغر he has not lost your pen intentionally. نے تمہارا پین جان بوجھ کے نہیں کھویا. I think you should forgive him. مجھے لگتا ہے کہ تمہیں معاف کر دینا چاہیے. You should show tolerance. تمہیں ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے یعنی صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے تحمل کے ساتھ. اسلم یس یو آر رائٹ آئی فورگیو ہم. تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اس کو معاف کرتا ہوں. عمران کہتے تھینک یو بردر، آپ کا شکریہ بھائی. آئی شیل ریممبر دس ایکٹ آف ٹالرنس پریکٹس بائی یو. میں تمہارے اس عمل کو یاد رکھوں گا جو تحمل اور بردباری کا جو عمل ہے. ایکٹیویٹی رول پلے اے سچویشن ان وچ ٹو اسٹوڈنٹس فائٹ فار سم تھنگ اینڈ دا تھرڈ اسٹوڈنٹ ریزالوز دیئر کانفلکٹ ایڈوائزنگ دیم ٹو شو ٹالرنس. تو یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دو بچے لڑیں آپس میں اور تیسرا آ کے صلح کرنے کی کوشش کرے گا. بس ایک ایکٹنگ کریں کہ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور تیسرا بچہ آ کے آپ کی صلح کروائے گا. ریڈنگ سکلز ریڈنگ فار انڈرسٹینڈنگ. رائٹ دا کانٹیکسچوئل میننگز آف دا ورڈز ہائی لائٹڈ ان دا ٹیکسٹ. آپ نے ہائی لائٹڈ ورڈز کے کانٹیکسچوئل میننگز لکھنے کے. سیاق و سباق سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ کمپیئر دا کنٹیکسچوئل میننگز آف دا ورڈز ود دا گیون ڈکشنری میننگز. اور جو آپ نے میننگز لکھی ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں ڈکشنری کے ساتھ. یوز دا ہائی لائٹڈ ورڈز آف دا ٹیکسٹ ان سینٹینسز آف یور اون. اور اسی طرح ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں. ریممبر دا میننگز آف نیو اور انفیملیئر ورڈز گیسڈ ود دا ہیلپ آف ہنٹس فاؤنڈ ود ان اے پیراگراف آر کالڈ کنٹیکسچوئل میننگز. کمپریہنسو کویسچنز واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس. تو یہاں پر کویسچن آنسر آ گئے ہیں، اب ان کے ہم جواب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. What do you mean by tolerance? Tolerance means to bear pain or hardships with patience. It also means to bear things you do not like. Give an example of tolerance from the life of the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
آپ کوئی ایگزامپل دیں، کوئی مثال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بردباری کا. تو the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم forgave those who murdered his cousin Ibn Rabi'ah. How did the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم respond to the ill treatment of the people of Taif? طائف کے لوگوں نے جو معاملہ کیا، جو بے ادبی سے پیش آئے، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا؟ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "No, but I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides him." Question number 4. What did Hazrat Jibreel یا Gabriel علیہ السلام asked Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم when he صلی اللہ علیہ وسلم was ill treated by the people of Taif? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کیا پوچھا جب طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام asked the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, Allah has heard your people saying to you and what they have replied back to you. Allah has sent the angel of the mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. How did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deal with his enemies at the conquest of Makkah Mukarramah? Question number 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا فتح مکہ کے موقع پر؟ Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became Muslim. At the conquest of Makkah Mukarramah, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. Question number 6. What did Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu say about the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Anas bin Malik radiyallahu anhu نے Rasulullah sallallahu alayhi wasallam کے بارے میں کیا کہا؟ Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu said, I served the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam for 10 years by Allah. He sallallahu alayhi wasallam never objected to anything I said or did. Question number 7. What did the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam say about revenge in his last address? آپ نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا بدلے کے بارے میں؟ In his last address, the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabi'ah. اب ہم نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. پارٹ سی. Fill in the blanks with suitable words from the text. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. دوسرا, the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is a model of tolerance. تیسرا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said that the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam never took revenge upon anyone. The Rasulullah sallallahu alayhi wasallam went to Taif to preach Islam. In his last address, the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, revenge for bloodshed is forbidden. اچھا, اب ہم سیکشن ڈی پر آتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا مین آئیڈیا آف ٹالرنس آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مین آئیڈیا ذکر کریں. مین آئیڈیا ہے ٹالرنس مینس ٹو بیئر ایوری تھنگ وتھ پیشنس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹسڈ دا گریٹسٹ ٹالرنس ان ہز ہول لائف. He sallallahu alayhi wasallam never wished bad for anyone and never took revenge upon anyone. He sallallahu alayhi wasallam even forgave everyone who harmed him in any way. He sallallahu alayhi wasallam only prayed for the people. He sallallahu alayhi wasallam was served by Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu for 10 years, and Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu said best about him, we should follow the noble example set by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. All the problems of society are only because of lack of tolerance, so being tolerant is the best way to cure the problems. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ مثال ہیں ٹالرنس کی اور صبر و تحمل کی. تو یہی ہمارے معاشرے کی ترقی کا ذریعہ ہے. ہمارے معاشرے کے مسائل اس سے ختم ہو سکتے ہیں. ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپ ود پیشنس, یہ ٹاپک سینٹنس ہے. اور اسپیسیفک ورڈز ہیں یہ ورڈز بیئر, ٹیک, ڈسپلینگ, پریکٹسڈ. اب ہم آتے ہیں ووکیبلری اینڈ گرامر پر. ڈکشنری. ریڈ می. اے ڈکشنری از اے بک. اٹ ٹیلز اس کریکٹ میننگز آف اے ورڈ, اٹس اسپیلنگ, synonyms, antonyms,
part of speech and pronunciation. Use a dictionary to ہم ڈکشنری کب استعمال کرتے ہیں؟ سی دا میننگ آف اے ورڈ، کسی لفظ کے معنی کو جاننے کے لیے. چیک دا اسپیلنگ آف دا ورڈ، اس کی اسپیلنگ دیکھنے کے لیے. لرن دا پروناؤنسیشن آف دا ورڈ، اس کی پروناؤنسیشن سیکھنے کے لیے. بریک دا ورڈز انٹو سلیبلز، اس کو سلیبلز میں بریک کرنے کے لیے. چیک واٹ پارٹ آف اسپیچ آف دا ورڈز از، پارٹس آف اسپیچ دیکھنے کے لیے کہ یہ ورڈ کس پارٹ آف اسپیچ میں آتا ہے. لرن پلورل آف دا ناؤن، اس کے جمع کو سیکھنے کے لیے، کسی مفرد کے جمع کو سیکھنے کے لیے. لرن فارمز آف دا ورب، اس کے ورب کی جو فارمز ہیں مختلف، پریزنٹ، پاسٹ یا فیوچر، اس کو سیکھنے کے لیے. لرن سینونیمز اینڈ اینٹونیمز آف دا ورڈ، اس کے ملتے جلتے الفاظ اور اس کے اپوزٹ جو الفاظ ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. اسٹیپس ٹو یوز اے ڈکشنری، ڈکشنری کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ، وی کین فائنڈ اے ورڈ ود دا ہیلپ آف انٹری ورڈ اینڈ گائیڈ ورڈ ایز شون ان دا گیون پکچر. انٹری ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک تصویر دی ہوئی ہے ڈکشنری کی اور یہ بتایا ہوا ہے یہ انٹری ورڈ ہے. یہ جو بولڈ ہوا ہے نا موٹا سا، اس کو انٹری ورڈ کہتے ہیں اور یہاں سے آپ ورڈ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ آپ یہ انٹری ورڈ ہے، اس کے سامنے آپ کو ملے گا اس کا معنی اور اس کی ایکسپلینیشن. Second, entry words are main words whose meanings have been given. اس کے meanings دیے گئے ہوتے ہیں. They are arranged alphabetically from A to Z، اور یہ ایک order کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ alphabetically arrange ہوتے ہیں. تیسرا، guide words are found at the top of the page. They save your time. یہ ہیں guide word، اور اس سے آپ یہ پیج کے بالکل اوپر ٹاپ پہ شروع میں لکھا گیا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد میں یا اس کے نیچے جو ورڈز ہیں وہ کس اسپیلنگ کے ساتھ ہیں، COU سے. کنسلٹ ڈکشنری ٹو فل ان دا گیون ٹیبل، فرسٹ ون از ڈن فار یو. یہاں پہ ورڈز دی گئے، یہ پروناؤنسیشن ہے، اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، اور یہ پارٹ آف اسپیچ ہے اور یہ میننگز ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ریفیوج، یہ پارٹ آف اسپیچ کیا ہے، یہ ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے، کیا چیز ہے، یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے میننگ پروٹیکشن فرام ڈینجر، کسی خطرے سے بچنا اور پناہ حاصل کرنا. ریفیوج. ڈکلیئرنگ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے اناؤنس کرنا. پریچ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ڈیلیور اے ریلیجیس سرمن، کوئی خطبہ دینا. گریشیس ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہے پولائٹ. ڈیٹیریوریشن، اس کا مطلب ہے ڈکلائن کرنا یا زوال کی طرف جانا، اور یہ ناؤن ہے. کانفلکٹ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے کوئرل کرنا، مطلب اختلاف کرنا. مینیس ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے پرسن اور تھنگ دیٹ از لائکلی ٹو کاز ہارم، کوئی بندہ یا کوئی چیز جو کہ تکلیف دے سکتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے. Multi-syllable words. Multi-syllable words are the words that have more than one syllable. Multi-syllable words وہ word ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ syllable ہوتا ہے. Remember, a syllable is a word or a part of the word that has only one vowel sound. Example, amnesty. Amnesty. تو syllable وہ word ہوتا ہے جس میں کوئی ایک vowel sound ہو. A-E-I-O-U ایک vowel sound ہو. Amnesty. تو یہاں پہ واول ساؤنڈز ہیں، نہ کہ واول کے جو لیٹرز ہیں. تو ایم اے آ گیا، نیس ای آ گیا، اور جو ٹی ہے یہ اصل میں تو وائی ہے لیکن اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ آئی سے ملتی ہے، تو یہ آئی میں آتا ہے. ریڈ دا فالوئنگ ملٹی سیلیبل ورڈز، اس کو پڑھیں آپ. اوکیژن، ٹالرنس، ٹالرنس. مس انڈرسٹینڈنگ، مس انڈرسٹینڈنگ. ignorance. Forbidden. Deterioration. Read the following words and write them according to the syllabic vision. تو آپ نے اسی طرح ان words کو لکھنا ہے. words: helicopter, puppies, market,
photographer, photographer, patience, patience, excellent, excellent. prefixes and suffixes, prefixes ہو گئے disagree, یہ words کے شروع میں آتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. disagree قبول نہ کرنا. read me, a prefix is a set of letters that is added to the beginning of a word to make a new word. read me, a suffix is a set of letters that is added to the ending of a word to make a new word. prefix جو ہے وہ شروع میں ہوتا ہے اور suffix جو ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. disagree کا جو شروع کا جو حصہ ہے وہ ہے dis, تو یہ prefix ہے. prefix جو ہے وہ کسی word کے شروع میں آتا ہے ایک نیا word بنانے کے لیے. تو آپ دیکھیں disagree, agree یہ پہلے سے ایک word ہے, اس سے پہلے prefix آ گیا dis, تو یہ ایک نیا word بن گیا disagree. incorrect, disagree قبول نہ کرنا. incorrect غیر صحیح, تو یہ شروع میں ان آ گیا incorrect. impossible, impossible یعنی ناممکن, تو یہ شروع میں آ گیا تو یہ اس کا اپوزٹ بن گیا. possible کا مطلب ہوتا ہے ممکن اور impossible ناممکن. redo دوبارہ کرنا, تو یہ do کے ساتھ re آ گیا تو یہ redo ہو گیا. understand سمجھنا, misunderstand صحیح طرح نہ سمجھنا. uninteresting, uninteresting غیر دلچسپ چیز. under water پانی کے نیچے, water under water. یہ سارے prefix ہیں شروع میں. suffix اس کا اپوزٹ ہے, suffix word کے end میں آتا ہے ایک نیا word بنانے کے لیے. capable کسی چیز کا ممکن ہونا, اس کی capacity ہونا. اور terrible خوفناک, بھیانک. beautiful خوبصورت. toothless دانت کے بغیر, اس کے اینڈ میں لیس آ گیا تو یہ suffix بن گیا. worker, worker, meant payment, happiness, تو یہ words کے اینڈ میں آ گئے تو یہ suffix ہوتے ہیں. write 10 words each having prefixes and suffixes. آپ نے 10 words لکھنے ہیں جس میں prefix بھی ہیں اور suffix بھی ہیں. unhappy, misfit, disown, mistrust, hopeful, fearless, sweeper, sadness, careful. تو یہ دیکھیں unhappy میں prefix ہے un, misfit اسی طرح اس میں بھی prefix ہے miss. disown یہ بھی prefix ہے disown. unintentional یہ بھی prefix ہے un. mistrust یہ بھی prefix ہے mistrust. اب یہ آ گئے ہیں suffix. hopeful, full اس میں suffix ہے. fearless less suffix ہے. hopeful میں full suffix ہے اور fearless میں less suffix ہے. sweeper suffix ہے. sadness ness suffix ہے. careful full. اب پیراگراف رائٹنگ پر آتے ہیں. read me, a mind map helps us to arrange ideas logically and effectively. آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتے ہیں جس سے آپ آئیڈیاز کو بہتر طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں. write an incident from your life where you showed tolerance. تو یہ ایک آپ دیکھیں ایک نقشہ بنا ہوا ہے. ریئل لائف انسیڈنٹ کوئی واقعہ اور اس کے یہ آپ فلو چارٹ کی طرح دیکھیں پوائنٹس بنے ہوئے. پھر آپ دیکھیں واٹ ہیپن, ٹاپک سینٹینس کی اس میں کیا ہوا تھا. وین ڈڈ اٹ ہیپن کب ہوا تھا. ہو ور انوالوڈ کون کون لوگ اس میں شامل تھے. ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن یہ کیسے ہوا. وائی واز اٹ امپورٹنٹ اور یہ کیوں ضروری تھا. جسٹ اے ریمائنڈر, the topic sentence of your paragraph should have the main idea of that paragraph. جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے, جو آپ کا پہلا سینٹینس ہوتا ہے, اس میں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کا پیراگراف کس بارے میں بات کر رہا ہے. پیراگراف رائٹنگ, یہاں آپ کوئی بھی اپنا ریئل لائف انسیڈنٹ لکھ سکتے ہیں پیراگراف میں. میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں. once upon a time I was traveling in a bus. The bus was full and many people were standing in bus. I also stood with some other people. Bus was moving and suddenly driver braked the bus. Some people fell over me. I stood up and I was really angry, but I did not say anything and remained tolerant. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ میں بس میں جا رہا تھا اور بس نے دھکا لگایا, لوگ کھڑے ہوئے تھے, لوگ میرے اوپر گرے, لیکن میں نے غصہ نہیں کیا اور میں نے کچھ نہیں کہا لوگوں کو اور میں متحمل رہا. Narrative writing, narrate tolerance of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your own words, keeping in view the text. The given mind map will help you identify the features of a good narrative.
تو یہاں پر آپ نے نیریٹ کرنا ہے اس واقعے کو، اس یونٹ کو اپنے ورڈز میں. ایک مائنڈ میپ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اس ایونٹ کو بہتر طریقے سے ترتیب دینے کے لیے. تو اس کا ٹائٹل ہے ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیریکٹرز: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل اور ابو سفیان. سیٹنگ یا پلیس: سعودی عربیہ، اور پلیس مکہ مکرمہ طائف. ٹائم 1400 سال پہلے، 1400 years ago. ایونٹ: ایمنسٹی ٹو اینی ون ہو ٹک ریفیوج ان ابو سفیانز ہاؤس. جو بھی اس ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، درگزر کر دیا جائے گا. ایونٹ 2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ طائف's people towards اسلام but they injured him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے نہ صرف دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. ایونٹ 3: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا. رسول اللہ لاسٹ ایڈریس اینڈ ہز اسٹریس آن ٹالرنس صلی اللہ علیہ وسلم. کنکلوڈنگ پیراگراف: ٹالرنس کین گائیڈ us and help us remain peaceful. There are incidents where people could remain tolerant and peaceful but they choose fighting. Fighting not only disturbs your peace of mind but also puts your life in danger. So tolerance is the best policy to be successful. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolerance impressed everyone. تو ٹالرنس ہمیں پرامن رہنا سکھاتی ہے، اور اسی طرح ایسے واقعات جس میں لوگ پرامن رہ سکتے ہیں لیکن وہ لڑائی کو اختیار کرتے ہیں. لڑائی نہ صرف آپ کے پیس آف مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف دیتی ہے اور خطرے میں ڈالتی ہے ان کی زندگی. ٹالرنس ہی سب سے بہتر پالیسی ہے کامیاب ہونے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹالرنس نے ہم سب کو امپریس کیا ہے. Tolerance is one of the values of Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam life is full of such examples. He sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan, who was worst enemy of Islam on conquest of Makkah Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam invited people of Taif to embrace Islam, but they refused and threw stones at him. He sallallahu alaihi wasallam also forgave them and dealt situation with tolerance. On his last sermon, he sallallahu alaihi wasallam gave stress on tolerance. Thus we need to follow his footsteps and be on the right path. Tolerance can guide us and help us remain peaceful. There are incidents where people could remain tolerant and peaceful but they chose fighting. Fighting not only disturbs your peace of mind but also puts your life in danger. So tolerance is the best policy to be successful. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolerance impressed everyone. اور یہ نیریٹیو رائٹنگ ہو گئی. اب آتے ہیں ہم پروف ریڈنگ پہ. یہاں پہ آپ پروف ریڈ کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، غلطیاں ٹھیک کرتے ہیں. پروف ریڈ اینڈ ایڈٹ دا ریٹن ورک فار دا فالوئنگ پوائنٹس. پنکچویشن از یوزڈ. آپ نے کوما اور فل اسٹاپ وغیرہ لگائیں. اسپیلنگ آف دا ورڈز آر یوزڈ کریکٹلی. آپ نے اسپیلنگ ٹھیک لکھی ہے. دا سینٹینس اسٹرکچر از یوزڈ کریکٹلی. آپ نے سینٹینس کو اسٹرکچر صحیح طرح دی ہے، اس کی ترتیب صحیح ہے. The sentence, the topic sentence reflects the main idea of the paragraph. تو جو پہلا جملہ ہے ٹاپک سینٹنس کا وہ آئیڈیا دیتا ہے کہ پیراگراف کس بارے میں ہے. The ideas are arranged logically and effectively. اور جو آئیڈیاز کی ترتیب ہے وہ منطقی ہے اور افیکٹو ہے. تو یہاں پہ ٹک ہو گیا سارا. فرینڈس فل ان یور ایگزٹ کارڈ ایٹ دا اینڈ آف دا یونٹ. یہاں پہ ایگزٹ کارڈ دیا گیا ہے کہ آئی ہیو لرنڈ دیٹ. آپ نے کیا سیکھا؟ آئی اسٹل نیڈ ہیلپ ود. اور آپ کو ابھی بھی کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز میں ہیلپ چاہیے. تو یہاں پہ آپ ریٹ میں انڈرسٹینڈنگ لکھیں کہ یہ بندہ خوش ہے، اس کو سب سمجھ آ گیا، اور یہ کنفیوزڈ ہے اور یہ اداس ہے کہ اس کو مشکل لگ رہا ہے اور سمجھ نہیں آیا. تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ دیٹ ٹالرنس از دا بیسٹ پالیسی. آئی اسٹل نیڈ ہیلپ ود ڈیفیکلٹ ورڈس. کہ ٹالرنس ہی سب سے عمدہ پالیسی ہے اور مجھے مشکل ورڈس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے.